اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ تمام اہل اسلام کو یہ انتہائی تکلیف دہ اور بہت زیادہ دل آزاری کر دینے والی خبر موصول ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والی ایک ملعونہ کو باقاعدہ قانونی تحفظ دیا گیا ہے اور اس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہو تو یقیناً وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور اس کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے، لیکن توہین رسالت آج اتنی معذاللہ نگاہوں میں آسان ہو گئی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ہمارے اسلامی ملک میں اٹھ کر اس طرح کا معاملہ کر دیتا ہے اور اسے قانونی پروٹیکشن بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب چونکہ یہ ایک ایمانی تقاضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت اپنے اپنی استطاعت کے مطابق ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے قدرت و استطاعت دی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور جتنا علماء اہل سنت جو ہمارے اکابرین خصوصاً مفتی منیب الرحمن صاحب جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی روشنی میں لائے عمل تیار کریں۔ جہاں پرامن احتجاج ہے اس میں ضرور شرکت کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں۔ اس طریقے سے مزید بدنامی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بھی نہ رہیں۔ جس میں ہمت اور استطاعت ہے وہ ضرور اس احتجاج میں حصہ لے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں تمام اپنے متبعین مریدین اپنے تمام شاگردوں، ویسے تو ہمارے الحمدللہ آج صبح سے ہی اکیڈمی ہم نے شروع سے ہی بند کر دی تھی، اور تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو تلقین کی تھی کہ پرامن احتجاج میں بھرپور حصہ لیں، تو لیکن پھر بھی جو ایسے لوگ جو اکیڈمی نہ آ سکے یا جو براہ راست رابطے میں ابھی تک نہیں تھے، تو ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہرگز خاموشی اختیار نہ کریں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمت اور موقع دیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے فریضے کو سر انجام دینے کی نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر ضرور تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ علماء جو بھی ہمارے اکابرین جس طرز سے چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں، اور جب اس کے سلسلے میں کوئی واضح قول آپ کے سامنے پہنچے تو ضرور اس کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانیں، اپنی نسلیں، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔